سندھ طاس معاہدہ پاکستان اور بھارت کے درمیان 19 ستمبر 1960 میں دریائے سندھ اور دوسرے دریاؤں کا پانی منصفانہ طور پر حصے داری کا معاہدہ طے ہوا، جو سندھ طاس معاہدہ کہلاتا ہے۔ 1909 میں برطانوی حکام نے پنجاب کو بر صغیر کے لیے گودام بنانے کے ایک زینی سندھ طاس کے منصوبے پر غور کیا اور ایک دریا کے پانی کو دوسرے دریا تک پہنچایا جانا تھا۔ جہلم کو ایک نہر کے ذریعے چناب سے ملا دیا گیا۔ نہروں اور پنجند معاون دریاؤں پر بہت سے بند اور بیراج باندھے گئے۔ اس طرح یہ سیلاب کے وقت پانی کا ذخیرہ کر لیتے تھے۔ اس طرح جہاں سیلابوں پر کسی حد تک قابو پایا جا سکتا تھا اور ان میں جمع شدہ پانی کو سردیوں کے خشک موسم میں استعمال کیا جا سکتا تھا۔ 1932 میں سکھر کے مقام پر دریائے سندھ پر تعمیر کیا گیا پہلا بیراج کھول دیا گیا اور دنیا کے سب سے بڑے آبپاشی کے نظام نے کام کرنا شروع کر دیا۔ تقسیم سے کچھ عرصہ پہلے دوسرا بیراج کالا باغ کے مقام پر تعمیر کیا گیا۔ جس وقت یونین جیک اتارا گیا، اس وقت تک برطانوی انجینئر سندھ طاس کو دنیا کا سب سے بڑا آبپاشی نظام مہیا کر چکے تھے۔ یہاں انہوں نے جو فارمولے تشکیل دیے وہ دنیا میں ہر جگہ نہروں کی تعمیر اور ان کو چلانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تقریباً 50 سال تک صحرا میں پانی کے مسئلے کو میدانوں میں ان طاقتور دریاؤں کو قابو میں رکھنے اور لگام ڈالنے کا کام ایک مکمل وحدت کے طور پر انجام دیا جاتا رہا، مگر 1947 کی تقسیم کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ سر سیرل کلیف اس کمیشن کا چیئرمین تھا جسے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تقسیم کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ برطانیہ کو اپنے اس نہری نظام پر بڑا فخر تھا اور قدرتی طور پر اس کی خواہش تھی کہ یہ کامیابی سے چلتا رہے۔ اس لیے سیرل کلیف نے تقسیم کے وقت نہروں اور دریاؤں کو کنٹرول کرنے کے لیے اس نظام کی اہمیت پوری طرح دونوں فریقوں پر واضح کر دی اور برطانوی خواہش کے مطابق تجویز پیش کی کہ دونوں ملک ایک معاہدہ کر لیں کہ وہ اس سارے نظام کو ایک اکائی کی طرح چلائیں گے، مگر دونوں فریق ایک دوسرے پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور بڑی سختی سے یہ تجویز دونوں نے رد کر دی۔ پاکستان جانتا تھا اس طرح وہ بھارت کے رحم و کرم پر رہے گا۔ نہرو نے بڑے سیدھے الفاظ میں کہہ دیا کہ بھارت کے دریا بھارت کا مسئلہ ہیں، کیونکہ اس کو امید تھی کہ کشمیر میں مسلم اکثریت کے باوجود وہاں کا ہندو راجا بھارت کے ساتھ شامل ہونا پسند کرے گا۔ شاید ان کے درمیان اندرون خانہ کوئی معاہدہ بھی ہو چکا تھا۔ کشمیر کے بھارت میں شامل ہونے کی صورت میں دریاؤں پر اس کی بالادستی قائم رہے گی اور وہ پاکستان سے پانی کے لیے اپنی من مانی شرائط منوا سکتا ہے۔ ہوا بھی یہی۔ تقسیم کے وقت گرداسپور کا مسلم اکثریت کا علاقہ بھارت کے حوالے کر کے کشمیر کا زمینی راستہ روک دیا گیا۔ تقسیم کے وقت ظاہری طور پر پاکستان فائدے میں نظر آتا تھا کہ پنجاب کی 23 مستقل نہروں میں سے 21 نہریں پاکستان کے قبضہ میں آ گئیں۔ بھارت نے کشمیر پر قبضے کے پنڈت نہرو کی امیدوں کے عین مطابق بھارت ہر وہ دریا جو پاکستان کی نہروں کو پانی مہیا کرتا تھا اس پر مکمل قابض ہو چکا تھا۔ پنجند کے پانچوں دریا مغرب میں پاکستان پہنچنے سے پہلے اس علاقے سے بہتے ہوئے آتے تھے جس پر بھارت قابض ہو چکا تھا، بلکہ دریائے سندھ خود بھی کشمیر کے ایک حصے پر بھارت کے قبضے کے نتیجے میں لداخ کے مقام پر بہتا ہے، لیکن ہمالیہ کے دور دراز گھاٹیوں میں بہنے کی وجہ سے وہاں اس کا رخ بدلنا ممکن نہیں۔ لیکن دوسرے دریا، خاص طور پر ستلج،
بھارت کے میدانوں میں میلوں چکر کاٹ کر آتا ہے۔ اس کے علاوہ پانی کی تقسیم کے لیے دونوں دریاؤں راوی اور ستلج کے مقام پر تمام اہم ہیڈ ورکس بھی بھارت کے قبضے میں آ گئے تھے۔ یہ وہ ہیڈ ورکس تھے جو 50 سال سے ان کھیتوں کو پانی پہنچا رہے تھے جو پاکستان کے علاقے میں تھے۔ بھارت اس پوزیشن میں تھا، وہ جب چاہتا پاکستان کو پانی کی سپلائی روک سکتا تھا، اور ہوا بھی یہی۔ اس نے آزادی کے فوراً بعد پاکستان کا پانی روک لیا۔ آخرکار مارچ 1948 تک ایک مدت کے لیے ایک معاہدے پر دستخط ہوئے جس میں تنازعات کے حل کے لیے ایک کمیٹی کی تجویز بھی شامل تھی۔ عین اس دن یہ مدت ختم ہوئی، بھارت نے پاکستان کو کسی بغیر انتباہ کے راوی اور ستلج کا پانی روک دیا۔ کسانوں نے ابھی گرمیوں کی فصلیں بونی شروع کی تھیں اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں لاکھوں ایکڑ پر مشتمل فصلیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ بعد میں بھارت نے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ سب کچھ غلط فہمی کی بنا پر ہوا ہے، لیکن پاکستانیوں کا خیال تھا کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوا تھا اور اس کا مقصد پاکستان کو تباہ و برباد اور اپنا محتاج کرنا تھا کہ وہ دوبارہ بھارت میں انضمام پر مجبور ہو جائے۔ 1951 میں ورلڈ بینک نے کوشش کی کہ دونوں ممالک سندھ طاس نظام کو ایک وحدت کے طور پر چلانے کے لیے آپس میں تعاون کر لیں اور کسی معاہدے پر پہنچنے کی کوشش کریں۔ تاہم یہ جلد واضح ہو گیا کہ بھارت کسی ایسے معاہدے کا خواہش مند نہیں تھا جس کے تحت اس کا دریاؤں پر سے کنٹرول ختم ہو جائے۔ 1955 میں کوٹڑی بیراج مکمل ہوا۔ اس سے سندھ کے مشرقی علاقوں میں پانی میسر آیا اور وہاں اس کا یہ نقصان ہوا کہ تازہ پانی کے روکنے کی وجہ سے سمندر کا نمکین پانی پہلے کی نسبت بہت آگے آ گیا۔ ڈیرہ غازی خان کے نزدیک چشمہ بیراج، جس کی برطانیہ نے منصوبہ بندی کی تھی، اس پر 1953 میں کام شروع ہوا اور 5 سال میں مکمل ہوا۔ ایک اور بیراج سندھ اور پنجند کے ارتسال پر سکھر کے درمیان گدو کے مقام پر 1962 میں مکمل ہوا۔ اس بیراج کی تجویز بھی برطانیہ نے دی تھی۔ دوسرے بڑے ہیڈ ورکس جن کی پاکستان نے منصوبہ بندی کی تھی وہ پنجند کے دریاؤں پر پھیلے ہوئے تھے۔ نئے بیراجوں کی تعمیر سے پاکستان کے مسائل کم ضرور ہوئے مگر یہ مکمل طور پر حل نہیں ہوئے۔ وہ اب بھی پنجند کے پانیوں کو استعمال کرنے کے لیے بھارت کا محتاج تھا۔ 1960 تک دونوں ملکوں میں مفادات کا توازن تقسیم کی نسبت ہموار ہو چکا تھا اور آخر ورلڈ بینک بھارت اور پاکستان کے درمیان سندھ طاس معاہدے پر دستخط کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ دونوں ممالک نے دریاؤں کے حوالے سے اپنے مشترکہ مفادات کو تسلیم کرتے ہوئے ایک مستقل انڈس کمیشن قائم کیا جو بھارت اور پاکستان کے کمشنروں پر مشتمل تھا۔ ہائیڈرولوجیکل اور موسمیاتی مراکز کا ایک مربوط نظام قائم کیا گیا جس کی معلومات تک رسائی دونوں ممالک کو حاصل تھی۔ پنجند کے 3 مشرقی دریا ایک مقررہ مدت کے بعد، جس کے دوران پانی کی ایک طے شدہ مقدار پاکستان کو مہیا کی جاتی تھی، مکمل طور پر بھارت کے سپرد کر دیے گئے، لیکن دریائے سندھ اور پنجند کے 2 جہلم اور چناب پر پاکستان کی حاکمیت کو تسلیم کر لیا گیا اور بھارت نے وعدہ کیا کہ وہ پاکستان میں ان کے بہاؤ میں کبھی کوئی مداخلت نہیں کرے گا۔ اس عبوری دور میں پاکستان کو مغربی دریاؤں پر ہیڈ ورکس تعمیر کرنے تھے تاکہ مشرقی دریاؤں کے بند ہو جانے کی صورت میں پانی کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ جب سندھ طاس برطانوی دور میں تقریباً سارے کا سارا ایک حکومت کے تحت تھا تو برطانوی حکومت کے انجینئروں نے سالہ سال کی محنت اور منصوبہ بندی کے بعد آبپاشی کا ایک پیچیدہ نظام قائم کیا تھا۔ اب نئے تقاضوں کے پیش نظر اس سارے نظام کو نئے سرے سے منظم کرنا اور مختلف حصوں میں بانٹنے کے لیے
ایک خطیر رقم کی ضرورت تھی۔ بھارت اور پاکستان نے کچھ رقم اکٹھی کی اور ورلڈ بینک نے بھی قرضہ مہیا کیا۔ اس کے علاوہ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور جرمنی نے امدادی رقوم دیں اور کام شروع ہو گیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، پاکستان میں دریائے کابل پر وارسک، جہلم پر منگلا اور دریائے سندھ پر تربیلا ڈیم جیسے منصوبوں کی لاگت میں بتدریج اضافہ ہوتا چلا گیا اور مدد کرنے والے ملکوں نے کئی مرتبہ اپنی امدادی رقوم میں اضافہ کیا۔